اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں انسپیکٹر لیگل انویسٹیگیشن ونگز آف لاہور احمد عثمان۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن ایک بندہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے اور اس کی مقدمے کی کینسلیشن رپورٹ بھجوائی جاتی ہے عدالت میں اور عدالت اس سے ایگری کر جاتی ہے، تو اس کے بعد دفعہ 182 ہے، اس کے مطابق درخواست دہندہ کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد راجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راجہ اقبال۔ ناظرین، 25 جولائی 2024 بروز جمعرات ضلع جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال کے محلہ سید آباد میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا، جس میں مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کو ایک درندہ صفت شخص نے چھری کے وار سے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ قتل کرنے والے کا نام آصف ولد اقبال حسین ہے اور جو مقتول ہے، جو شہید ہوا ہے، اس کا نام ذیشان حیدر ولد اقبال حسین فہیم ہے۔ ناظرین، دراصل قتل کرنے والا جو آصف ہے وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ اس واردات کو مختلف اشکال دے کر نیوز پر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آج آپ سب کو یہ واقعہ جیسے ہوا، جیسا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، اور مجھے بھی اس واردات میں ملوث کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس وقت میں اپنی دکان پہ موجود تھا۔ 12:30 بجے یہ واقعہ ہو رہا ہے، 12:38 تک میں اپنی دکان پر موجود تھا۔ میرے پاس کال ہسٹری بھی ہے، جس چیز سے میری کال ہوئی ہے وہ سارا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے۔ آگے چل کے میں اس ویڈیو میں آپ کو اسکرین شاٹ سارے دکھاؤں گا، اور FIR میں میرا نام بھی دیا گیا ہے کہ راجہ بھی اس قتل میں ملوث ہے۔ کہ میرا نام کیوں دیا گیا اس FIR میں، اور حالانکہ میں تو اس وقت موجود بھی نہیں تھا اس جگہ پر، جائے وقوع پر بھی موجود نہیں تھا میں۔ جب واقعہ ہوا میں تو اس کے بعد گھر آیا ہوں۔ مقتول کے ورثہ کے مطابق 12:30 بجے یہ قتل کی واردات ہوئی ہے، اور اس وقت میں اپنی شاپ پہ موجود تھا۔ 12:27 پہ میں نے پہلی کال کی اپنے کزن کو، نجف کو، جو کہ میں آپ کو اسکرین پہ شو کر رہا ہوں۔ یہ میرے ساتھ میرے انکل ممتاز حسین کی دکان بھی ہے، اس وقت وہ دکان پر موجود نہیں تھے، تو میں نے اپنی کزن نجف کو کال کی کہ یار دکان پہ آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں سبزی لے رہا ہوں، گھر دے کے پھر آ جاؤں گا واپس۔ اس وقت گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، تو میں کام کر رہا تھا اپنی دکان پر۔ میں نے کہا گرمی بہت زیادہ ہے، گھر سے کولر والا پنکھا اٹھا کر لاتا ہوں اور یہاں پر رکھوں گا اور کام کروں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے 5-10 منٹ اس کا ویٹ کیا، وہ دکان پر واپس نہیں آیا، تو میں نے اپنی دکان کا شٹر نیچے کیا اور میں خود چلا گیا گھر۔ 12:37 سے 38 پر میں دکان سے نکل رہا ہوں، اور واردات ہو رہی ہے 12:30 بجے۔ آپ نے ساری باتیں غور سے سننی ہے اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اور گھر میں پہنچتا ہوں، ہمارے گھر سے دکان کا فاصلہ جو ہے پیدل 5 منٹ کا ہے۔ 12:43 یا 43 پہ میں گھر پہنچا ہوں۔ گھر جب میں انٹر ہوا تو مجھے ملک زین، جو کہ غلام باز لین مین کے بیٹے ہیں، ان کی مجھے کال آئی۔ یہ نمبر میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، شو کر رہا ہوں، جو مجھے کال آئی 12:43 پہ مجھے زین کی کال آئی۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے مکان پر مزدور کام کر رہے ہیں، ان کو سیڑھی کی ضرورت ہے، لکڑی کی سیڑھی کی، یار وہ تو اٹھا کے دے دو۔ میں نے کہا چلو میں اٹھا کر دیتا ہوں۔ ہمارے گھر میں 2 پورشن ہیں، اوپر ایک چبارہ ہے جس پر میری فیملی رہتی ہے، میرے بیوی بچے رہتے ہیں، اور نیچے باقی میرے گھر والے رہتے ہیں۔ اس وقت میں چبارے پر گیا اپنے مکان پر، وہاں پر بیٹھا میں، اور 12:50 پر ملک زین کی کال آئی۔ کہتا ہے یار سیڑھی اٹھا کر باہر رکھ دو، مزدور آ کر خود اٹھا لے گا۔ جب میں نے وہ سیڑھی اٹھائی اور سیڑھی لے کر میں باہر جا رہا تھا اور میں دروازے تک پہنچا ہوں، تو ادھر سے جو قاتل ہے وہ اپنے ہاتھ میں چھری لے کر، آصف جو ہے، خون آلودہ چھری اس کے ہاتھ میں تھی، اور میں باہر نکل رہا تھا اور وہ گھر انٹر ہو رہا تھا دروازے پر۔ اور جب میں نے چھری دیکھی تو میں خود خوف زدہ ہو گیا، میں پیچھے ہو گیا تھوڑا سا۔ وہ اندر داخل ہو گیا اور میں جیسے ہی باہر نکلا میں نے وہیں پر سیڑھی پھینک دی اور میں پھر گھر انٹر ہوا۔ جب میں نے اسے دیکھا وہ اپنے جس کمرے میں سوتا اس کمرے گیا، جب اس نے وہ خون آلودہ چھری پھینکی تو میں بھاگتے ہوئے گیا اور میں نے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں خود خوف زدہ ہو گیا تھا کہ یہ خون آلودہ چھری کہاں سے لے کر آیا، پتہ نہیں کیا کر دیا اس نے۔ اس وقت مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، تو میں نے فوراً اپنے ابو کو کال کی۔ وہ کال بھی آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ 2-4 منٹ بعد ابو بھی میرا گھر آ گیا، تو پھر میں گھر سے باہر نکلا۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ہوا کیا ہے، کس کو چھری مار کے آیا۔ جس سائڈ سے آ رہا تھا میں اس سائڈ پر جب گھر سے باہر نکلا تو وہاں گلی سے، مسجد والی گلی میں رونے کی آوازیں آ رہی۔ جب میں گلی میں انٹر ہوا تو وہاں پر مقتول کے ورثہ، جن میں ان کے بھائی بھی تھے، موجود تھے، عدنان اور عرفان۔
اور وہاں جب میں گیا تو عدنان نے مجھے کہا کہ یار دیکھ لو تمہارے بھائی نے اچھا نہیں کیا، میرے بھائی کو چھری ماری ہے اس نے مسجد میں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو ہاسپٹل لے کر چلیں، میں نے اپنے بھائی کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے اور جب تک میں اس کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ ذیشان حیدر کو لے کر ہاسپٹل چلے گئے اور جو مقتول کا بڑا بھائی ہے عرفان حیدر وہ میرے ساتھ موجود تھا۔ تو پھر میں نے عرفان کو کہا کہ تم 15 پہ کال کرو، تو عرفان نے کہا کہ میں نے کبھی کال نہیں کی، تم خود کر لو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اپنے نمبر سے کال کر دیتا ہوں۔ تو پھر میں نے اپنے نمبر سے 15 پہ کال کی۔ اس وقت مقتول کا جو بھائی ہے عرفان حیدر وہ میرے ساتھ موجود تھا۔ اس کے بعد 1:30 بجے پھر ہمارے تھانہ احمد پور سیال سے مجھے کالز آئیں، انہوں نے مجھ سے جائے وقوع پوچھا، کہاں پر یہ وقوع ہوا ہے، کہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ سے تصدیق کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جس کو چھری لگی ہے، زخم کی تصویروں کی نوعیت دیکھنے کے لیے انہوں نے مجھ سے نمبر لیا۔ تو میں نے عرفان میرے ساتھ موجود کھڑا تھا تو اس سے میں نے پولیس والوں کو میں نے اس کے چھوٹے بھائی عدنان کا نمبر میں نے خود لے کر دیا۔ تقریباً 1:35 پر پولیس آئی، موٹر سائیکل پر 2 سوار تھے اور ان کو میں گھر لے کر گیا۔ گھر ابو سامنے بیٹھا تھا اس کمرے میں، اس کو آصف کو پکڑے ہوئے، اپنے بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا اور جب وہ باہر لے کر اس کو موٹر سائیکل پر انہوں نے آ کر بٹھایا تو مجھے کہا کہ وہ آلہ قتل جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ اس وقت عرفان وہاں پر موجود تھا۔ پھر میں گھر گیا، وہاں سے وہ پیٹی کے نیچے پڑی ہوئی تھی چھری جو اس نے ماری تھی اس کو، وہ میں نے اٹھا کر اخبار میں رکھ کے میں نے ان پولیس والوں کو دے دی۔ شام تک یہی بات چلتی رہی کہ آصف نے ذیشان کو قتل کیا ہے اور اس کے ورثاء نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور بعد میں جب FIR کا اندراج کیا گیا تو اس میں سارا قصہ ہی انہوں نے بدل دیا۔ ہمارے محلے کے کچھ حرام خور بغیرت اور شیطان لوگوں نے مقتول کے ورثاء کو الٹے سیدھے قاعدے پڑھانے شروع کر دیے اور ان حرام خور اور شیطان لوگوں نے ان کو اس بات پر اکسایا کہ اس قتل میں راجہ کو بھی ملوث کرو۔ اس کے بعد FIR درج ہوئی۔ FIR کی کاپی سکرین میں موجود ہے اور مزید میں آپ کو وہ اس کا جو مین وقوع ہے وہ میں آپ کو FIR کا سنا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 12:30 بجے ذیشان حیدر مسجد مذکورہ میں نماز کے لیے اذان دے رہا تھا، ظہر کی نماز کے لیے، اور اس کے پیچھے شہید ذیشان حیدر کا بڑا بھائی عرفان اور ان کا ایک کزن ہے فقیر حسین والطالب حسین، وہ بھی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ اس دوران آصف اور راجہ جو ہے وہاں مشورہ ہو کر مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے ذیشان حیدر پر آصف نے وار کیا اور جو چھری ہے اس کی پسلیوں میں پھنس گئی اور جو آصف ہے وہ فرار ہو گیا، اور اس کے بعد راجہ نے وہ چھری بے دردی سے کھینچی اور پھر وہ دونوں نکل گئے وہاں سے۔ یہ ہے جی ان کی FIR۔ ہمارے محلے کے کچھ حرام خور اور شیطان لوگوں نے مل کر مقتول کے ورثاء کو اکسایا کہ اس راجہ کو بھی اس کیس میں ڈالو، تو اس کے بعد پھر یہ FIR بنائی۔ میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، کال ہسٹری میں سارا ڈیٹا موجود ہے جو میرے بے جرم ہونے کا ثبوت ہیں۔ کہ اب یہاں پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں، اور اگر میں بھی قتل میں ملوث تھا تو اس وقت مقتول کا جو بڑا بھائی عرفان حیدر ہے وہ میرے ساتھ موجود تھا۔ جب میں نے اپنے بھائی کو پولیس کے حوالے کیا تو اس نے پولیس والوں کو یہ کیوں نہیں کہا کہ سر یہ لڑکا راجہ جو ہے یہ بھی اس میں ملوث ہے، یہ دونوں قتل کرنے آئے تھے۔ اس وقت وہ خاموش رہا۔ اور بہت سے سوال اٹھتے ہیں اگر میں قتل میں ملوث ہوتا 15 پہ میں کیوں کال کرتا۔ ابھی میں نے اپنی عبوری ضمانت کروائی ہوئی ہے اور اپنے سارے ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بے جرم ہوں اور اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں باعزت بری ہو جاؤں گا اس کیس میں سے۔ اور 29 جولائی کو مقتول کے ورثاء نے احتجاج کیا کہ ہمارے شہید کا خون رائے گاں جا رہا ہے، کہ FIR میں نامزد دوسرا ملزم راجہ جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ تو میں مقتول کے ورثاء کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے شہید کا خون خود رائے گاں کر رہے ہیں شیطان لوگوں کی باتوں میں کیونکہ جس نے قتل کیا ہے اس کو میں نے خود پکڑوا دیا، تو اس کے لیے آپ اعلیٰ حکام سے درخواست کریں کہ اس کو عبرتناک سزا دیں، اور آپ ایک بے جرم بندے کو اس کیس میں ملوث کر رہے ہیں۔ آپ تو خود اپنے شہید کا جو خون ہے وہ رائے گاں کر رہے ہیں، اور میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور میں اس سے باعزت بری ہو جاؤں گا۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہنم واجب کر دیں گے۔
اور دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا جب تک کہ وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ باقی جو قتل کے بارے میں مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں، تو ہمارا مقتول کے خاندان کے ساتھ نہ کوئی ذاتی انا تھی اور نہ ہی کوئی ہماری خاندانی دشمنی تھی، بلکہ جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ ہماری خوشی غمی میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے تھے اور ہم بھی ان کی خوشی غمی میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے تھے۔ ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا اختلاف یا کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی۔ یہ لوگ مختلف وجوہات بنا رہے ہیں اس لڑائی کی کہ ایسا ہو گیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں انسپیکٹر لیگل انویسٹیگیشن ونگز آف لاہور احمد عثمان۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ جھوٹی ایف آئی آر کروانے پر کیا جرم ہے اور جس شہری پر جھوٹی ایف آئی آر درج ہو تو اس سے پاکستانی حکومت کون سے حفاظتی اقدامات کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص پر جھوٹی ایف آئی آر درج ہو تو اس کی حفاظت کے لیے پاکستانی حکومت کے کیا اقدامات ہیں؟ Accused is the blue white baby of law۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اندر ورڈکٹ دیا ہوا ہے کہ جب تک اس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہوگا ایکیوزڈ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ڈیورنگ انویسٹیگیشن اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو آئی او ڈسچارج کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کینسلیشن آف ایف آئی آر کے لیے ایکیوز جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کویشمنٹ کی ریٹ دائر کر سکتا ہے۔ ڈیورنگ انویسٹیگیشن ایک بندہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے اور اس کی مقدمے کی کینسلیشن رپورٹ بھجوائی جاتی ہے عدالت میں اور عدالت اس سے ایگری کر جاتی ہے، تو اس کے بعد دفعہ 182 ہے، اس کے مطابق درخواست دہندہ کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور 182 کے اندر امینڈمنٹ آ گئی۔ اب اگر اس نے ایکویزیشن لگایا تھا الزام علیہ کے اوپر ڈیتھ ایسے کیس کا جس کی پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی ہے تو اس کو 7 سال تک پنشمنٹ ہوگی۔ اگر ایسا ایکویزیشن لگایا تھا جس کی سزا لائف امپریزنمنٹ ہے تو 5 سال، اور اگر دیگر کوئی اس نے ایلیگیشن لگایا تھا اس کے اوپر تو 1/4 آف دا لانگسٹ ٹرم جو پرووائڈ کی جاتی ہے وہ سزا دی جائے گی اور ساتھ میں کورٹ جتنا چاہے جرمانہ کر سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ایک ڈسپلن فورس ہے اور اس کے اندر خود احتسابی کا جو نظام ہے وہ بہت سخت ہے۔ اگر ڈیورنگ انکوائری یہ پتہ لگ جائے کہ پولیس آفیسر نے الٹیریئر موٹیو کی خاطر کسی بے گناہ شہری کے اوپر پرچہ دے دیا ہے تو اس کے خلاف نہ صرف ڈپارٹمنٹل ایکشن لیا جاتا ہے بلکہ لیگل ایکشن 155C کا پرچہ بھی دیا جاتا ہے۔ ڈپارٹمنٹل ایکشن کے اندر اس کو برخاست بھی کیا جا سکتا ہے نوکری سے، کمپلسری ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے، ریڈکشن ان رینک بھی، اور دیگر میجر پنشمنٹس اس کے اندر شامل ہیں۔